چھوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کوئی حاصل جفا نہ ملا، ستم کے بعد بھی کوئی حاصل جفا نہ ملا۔ سر حسین یزید کو ملا تھا لیکن سر حسین یزید کو ملا تھا مگر لیکن شکست یہ تھی کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا، شکست یہ تھی کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ آئیے میں ایسی اشعار کے سائے میں خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے نورانی خطاب سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يختلف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق الله العظيم۔ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وقراءة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حاضرین و سامعین، الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم مسجد محمدیہ میں کمارواڑی اندرون فتح دروازے میں اہل سنت والجماعت کی جانب سے، مرکزی اہل سنت والجماعت کی جانب سے جو مسلسل 10 روزہ جلسے ہوتے ہیں، ان جلسوں کا چوتھا جلسہ آج یہاں پر منعقد ہے، جس کی صدارت آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری دامت برکاتہ العالیہ فرما رہے ہیں، جو صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت ہے۔ اور مختصر تعارف 2-3 منٹ میں جماعت کا۔ الحمدللہ پچھلے 38 سال سے جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو 10 روزہ جلسے شہر حیدرآباد میں اور اطراف میں ہوتے ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں 12 جلسے ہوتے ہیں، 11ویں کے مہینے میں 11 جلسے، پھر رجب کے مہینے میں فیضان غریب نواز کے 6 جلسے، اس کے بعد میں پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے جلسے ہوتے ہیں، اسی طرح سے مناقب امام اعظم کے جلسے ہوتے ہیں، اور ہر اتوار کو جامع مسجد افضل گنج میں حیدرآباد اور عالم اسلام کے اولیاء اللہ کے جلسے ہوا کرتے ہیں۔ ہماری جماعت کا مقصد ایمان اور عقیدے کی پختگی ہے، بس یہ ہے ہمارا مقصد۔ اور آفتاب خطابت مسلسل الحمدللہ 50 سال سے یہی کام کرتے آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ رہیں گے جو نماز سکھائیں گے، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، مگر عقیدے کی بات کرنے والے کم ملیں گے، جو ہماری جماعت کی خصوصیت ہے۔ ہم ٹھیک ہے، آپ نماز بتائیے، سنتیں بتائیے، آپ کا کام کریے، ہم جو کام کر رہے ہیں عقیدہ مضبوط ہونا، عقیدہ مضبوط ہوا تو عمل مقبول ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہے ہیں ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہ وہ خوشخبری ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ کن بندوں کو؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ بندے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کو اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ بشارت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ تو وہ بشارت ہے کیا؟ وہ بشارت کے متعلق قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے پیارے حبیب، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں
میں نے جو تم تک دین پہنچایا ہے، قرآن پہنچایا، توحید پہنچایا، احکام شریعت پہنچائے، نبوت و رسالت کے احکام پہنچائے، اس پر میں کوئی اجرت نہیں دیتا، مگر یہ کہ الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت سے رہنا۔ اور اس کو آگے بڑھانے سے پہلے وہ حدیث کی طرف آتا ہوں جو حدیث میں نے پڑھی ہے، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی اولاد کی تربیت 3 خصلتوں پر کرو۔ خصلت کا لفظ آیا، خصال، خصلت کا لفظ آیا، عادت نہیں کہی گئی، عادت بدلتی، جیسا مثال ہے رمضان میں 30 دن روزے رہے، عادت ہو گئی، مگر جب رمضان کے روزے چھوڑنا ہے تو وہ عادت جو تھی وہ عادت ختم ہو گئی، عادت بدلتی، عادت بنتی، عادت ختم ہوتی، مگر خصلت نہیں بدلتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہیں کسی نے کہا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا، یقین کرو، مگر کسی کی خصلت بدل گئی بول تو یقین مت کرو، ان کے خصلت نہیں بدلتی۔ تو اللہ کے رسول فرمائے بچوں کو بچپن سے ایسی خصلت سکھاؤ جو مرے تک ان تک باقی رہے۔ تو وہ کیا ہے؟ اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا حب نبیکم، تمہارے نبی کی محبت سکھاؤ، بچوں کو بچپن سے تمہارے نبی کی محبت سکھاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا وحب آل بیتہ، پھر اللہ کے رسول کے گھر والوں کی محبت بچوں کو سکھاؤ۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وقراءۃ القرآن، اس کے بعد میں قرآن کا پڑھنا سکھاؤ۔ اب بچوں کو بچپن میں اللہ کے نبی کی محبت کیسا سکھائیں گے؟ نعت شریف سکھانا بچوں کو، ایسی نعت شریف سکھانا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف بیان، آپ کی تعریف بیان ہو، وہ سکھانا نا۔ اب آج کل استاذہ بھی خیال نہیں کر رہے، بچے بھی خیال نہیں کر رہے، کیا پڑھ رہے بیٹے؟ بول تو نعت پڑھ رہا ہوں۔ کیا پڑھ رہا نعت میں؟ میرا دل کہتا ہے حج کو جاؤں، کعبے کا طواف کروں گے۔ یہ ہم لوگوں کا اہل سنت والجماعت کی نہیں ہے نا، یعنی کانسیپٹ، نظریہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ابھی جو بچہ پڑھا تم پہ میں 100 جان سے قربان رسول اللہ، یہ ہے، یہ نعتیں سکھانا، ایسے کلام سکھانا بچوں کو۔ اس کے بعد اہل بیت کی محبت سکھانا، اہل بیت کی محبت سکھانے کے ذرائع ایسے جلسوں میں بچوں کو لانا۔ الحمدللہ چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے، اب جب میں یا امام حسین کا نام لوں گا بچوں کو نام یاد رہے گا، کوئی واقعہ بیان کروں گا بچوں کو یاد رہے گا، ایسے بچوں کو پریکٹس کرانا۔ اس کے بعد میں قرآن سکھانا ہے، ورنہ ہم لوگوں کا طریقہ بدل گیا۔ ہم لوگ پہلے قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ قرآن میں کئی چیزیں ایسی ہے جو ایک عمر ہونے کے بعد میں سمجھ میں آتی، اس لیے قرآن پڑھ کے بھی بچے بھٹک جا رہے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اب میں اپنی موضوع پہ آتا ہوں۔ یہ 3 چیزوں کی خصلت بچوں میں پیدا ہونے کے بعد میں جب ہم دین سکھائیں گے تو حضور کی محبت بھی رہے گی، اہل بیت کی بھی محبت رہے گی، اور دین کی صحیح سمجھ بچوں میں آئے گی، ورنہ کچھ کا کچھ ہو جاتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، حضور نے اعلان نبوت کیا۔ اب لوگ بولتے حضور کو 40 سال میں نبوت ملی، غلط بات ہے یہ۔ حضور کو نبوت 40 سال میں نہیں ملی، حضور کو نبوت اس وقت ملی جب پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ متی کنت نبیا، اے اللہ کے نبی آپ کب سے نبی ہیں؟ تو آقا فرمائے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، آدم کی تخلیق ابھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی اللہ کے رسول نبی تھے۔ قرآن سے بھی ثابت ہے یہ باتیں، آپ میلاد النبی کے جلسے میں ہمارے اس جماعت سے سننا۔ بتانا یہ مقصود ہے اللہ کے رسول نے اعلان نبوت کیا۔ جب آپ نے مکے میں اعلان نبوت کیا تو ماننے والے اسلام قبول کیے اور بہت سارے لوگ حضور کی مخالفت کرے، حضور کو تکلیفیں دینے لگے۔ یہ سب چیزوں کو دیکھ کر حضور فرمائے کہ الا المودۃ فی القربى، اے مکے کے لوگوں اگر تم میرے کہنے پر ایمان ابھی قبول نہیں کر رہے، اگر تم ایمان نہیں لاتے تو کم سے کم مجھے تکلیف مت دو، اس لیے کہ تمہاری رشتہ داریاں میرے سے جڑی ہوئی، بنو ہاشم سے
اور بنو عبد المطلب سے کئی رشتہ داریاں عرب کی جڑی ہوئی تھی. تو اللہ کے رسول فرمائے اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو، ایمان کیوں نہیں لاتے؟ جبکہ اللہ کے رسول کو امین مانتے، صادق مانتے، یہ سب ماننے کے باوجود بھی ایمان اگر نہیں لا رہے. اور اللہ کے رسول نے جب فرمایا صفا کی پہاڑی سے لوگوں کو جمع کیا، لوگ جمع ہو گئے. حضور پوچھے اے لوگوں اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ آور ہوگی، کیا تم یقین کرو گے؟ تو سارے بولے کیوں نہیں یا محمد، ہم آپ کو امین اور صادق مانتے ہیں. ہم بغیر دیکھے کہ پہاڑ کے پیچھے آپ کہہ رہے فوج ہے تو ہم یقین کریں گے، اور آپ کہہ رہے ہو سکتا وہ حملہ کریں گے، ہم یقین کریں گے اس لیے کہ ہم آپ کو صادق اور امین مانتے ہیں. یہ سب ہونے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے، حضور کو تکلیفیں دینے لگی. تو آقا فرمائے کہ کم سے کم جو خرابت داری تمہاری میرے ساتھ ہے اس کے لحاظ سے تو مجھے تکلیفیں مت دو. یہ مکے کا حال تھا. جب مدینہ منورہ ہجرت کر کر حضور تشریف لائے، جب انصار اور صحابہ میں مواخات کروائی، دوستی اور بھائی چارگی کرائی، یہ دنیا میں ایک واحد مثال ہے. ایسی مثال کسی کے پاس کسی مذہب میں نہیں ملے گی، کسی کمیونٹی میں نہیں ملے گی. انصار جو مدینے میں ایمان لائے تھے، وہ لوگوں نے جو مکے سے ہجرت کر کے گئے تھے، اللہ کے رسول نے دوستی بھائی چارگی پیدا کر دی تھی. تو وہ جب اللہ کے رسول نے اگر کسی سے کہا کہ اے مہاجر تم اس انصار کے بھائی ہو، تو وہ انصاریوں کا ہاتھ پکڑ کے گھر کو لے جاتے اور کہتے کہ دیکھو میری یہ دولت ہے، میرا یہ باغ ہے، یہ میں آدھا دے دیتا ہوں، آدھی دولت دے دیتا ہوں، آدھا باغ دے دیتا ہوں. اور ایسا بھی ہوا اپنی بیویوں کو بتا کے بولے تم جس بیوی کو پسند کرو گے میں طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لینا. یہ تھے انصار. پھر ہوا کیا؟ ایک وقت آیا انصار آپس میں گفتگو کرنے لگے، انصار آپس میں بات چیت کرنے لگے. بیٹھے بیٹھے کیا بات کرنے لگے کہ دیکھو یہ جو مہاجرین مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں، یہ مکے میں جب تک تھی ایمان لانے کی وجہ سے انہیں بڑی تکلیفیں دی جاتی تھی، یہ بڑی تکلیفوں میں رہتے تھے. جب سے یہ مدینہ ہجرت کر کے آ گئے ہیں اب ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، بڑے سکون سے عبادتیں کر رہے ہیں، اچھے ماحول میں ہے. ایسے کہنے لگے. وہاں سے حضرت عبداللہ ابن عباس کا گزر ہو رہا تھا. وہ سن کے بولے ہاں انصاریوں یہ بات صحیح ہے، لیکن ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے میں سے ہیں، اللہ کے رسول اہل مکہ میں سے ہیں، اللہ کے رسول مکے سے. یہ بات پھر حضور تک چلی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کو جمع کیا. انصار کو جمع کر کے اللہ کے رسول نے سوال کیا اے انصاریوں تم نے ایسا کہا ہے، میں تم سے کچھ سوال کروں گا، کیا تم جواب دیں گے؟ تو انصاری کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری کیا اوقات ہے کہ آپ کے سوال پر ہم جواب دیں. اس میں ادب کے دو پہلو بتاتا ہوں. ایک پہلو یہ ہے یا رسول اللہ ہم آپ کے سامنے کیا جواب دے سکتے ہیں آقا، یہ ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے اے اللہ کے رسول آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے سامنے ہمارا علم کیا ہے کہ ہم اپنی عقل سے اپنے علم سے آپ کو جواب دیں. یہ پہلو ہے اس میں. اب ہوا کیا تھا، جب انصار مدینہ نے دیکھا یہ جو مہاجرین تھے جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آ گئے تو اپنی جائیداد چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، جو ایمان نہیں لائے باپ کو چھوڑ دیا، بیوی کو، بچوں کو، سب کو چھوڑ کے اللہ اس کے رسول کے لیے مدینہ آ گئے تھے. اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مواخات کرا دی گئی. اب انصاری سوچنے لگے کہ اللہ کے رسول کے لیے مال اکٹھا کیا جائے تاکہ اللہ کے رسول جیسا چاہے خرچہ کریں. مال اکٹھا کر لیے. کرنے کے بعد گفتگو ہوئی. اللہ کے رسول نے پوچھا اے انصاریوں میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، جواب دو گے؟ انصاری بولے یا رسول اللہ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم آپ کے سوال پر جواب دیں. آقا ہمارا علم کیا ہے، ہماری عقلیں کیا ہے، آقا ہم کیا جواب دیں آپ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے انصاریوں تم نے ایسا کہا. اس کے بعد آقا نے پوچھا اے انصاریوں تمہیں جو عزت ملی ہے میرے مدینہ آنے کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہے، تمہیں جو شرف حاصل ہوا ہے میرے ہجرت کر کے آنے کی وجہ سے شرف حاصل ہوا ہے. تو اس موقع پر انصار مدینہ جو مال اکٹھا کیے ہوئے لے کر کھڑے تھے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے. اللہ کے رسول نے جب یہ باتیں پوچھی
تو انصار مدینہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے وہ مال جو جمع کیا تھا وہ اللہ کے رسول کے قدموں میں رکھ دیے، رکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمارا مال، ہماری جانیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان ہے، اللہ کے رسول اس کو قبول فرمائے۔ یہ عمل انصاریوں کا، یہ عمل، ادب دیکھیے ادب کیسا تھا۔ کھڑے تھے، جب اللہ کے رسول نے پوچھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری کیا اوقات ہے، ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے رسول آپ کے سوال کا۔ اب بیٹھ گئے گھٹنوں کے بل، ادب سے بیٹھ گئے، بیٹھ کے جو مال جمع کیا تھا وہ اللہ کے رسول کے سامنے رکھ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہماری جانیں، ہمارا مال، ہمارے دائرے اختیار میں جو کچھ ہے وہ اللہ اس کے رسول کے لیے۔ جب انصار مدینہ نے یہ بات اللہ کے رسول سے عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، میرے پیارے کو جا کے اے جبرائیل بتا دو ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، اللہ تعالیٰ جو بات کی بشارت دینا چاہتا ہے اپنے بندوں کو، جو بندے ایمان لائے، نیک عمل کیے، ایمان لائے، اے اللہ کے رسول آپ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے، اے اللہ کے رسول آپ کے سوال کا ہم کیا جواب دیں گے۔ اب یہاں پہ کیا بات معلوم ہوئی، اے اللہ کے رسول آپ کا علم، نبوت کا علم، رسالت کا علم، اس علم کے سامنے ہماری کیا حقیقت ہے۔ یہ ایمان لائے صحابہ انصار مدینہ اور نیک عمل کیے۔ کیا تھا وہ نیک عمل؟ اپنا مال اکٹھا کر دیے اور اپنی جانوں کو حضور کے لیے پیش کر دیا، مال پیش کر دیا، جان میں پیش کر دی، تو یہ نیک عمل تھا۔ اللہ فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، ارے اللہ جس بات کی خوشخبری دینا چاہتا ہے اپنے بندوں کو، جو بندے ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وہ کیا بات تھی؟ اللہ فرمایا اے پیارے، اے میرے پیارے محمد آپ کہہ دو۔ اگر اللہ کہے گا تو صبح قیامت تک لوگ کہتے ہیں اللہ کا فرمان ہے، ارے نہیں، اللہ نے اپنے نبی سے کہا اے میرے پیارے آپ کہہ دو، اس لیے کہ جب آپ کہیں گے تو میرے کہے ہوئے پہ کہیں گے، تو اس میں آپ کا کہنا میرے کہنے کے ساتھ شامل ہے۔ خل کا معنی یہی ہے، خل کے معنی میں اللہ کا بھی فرمان ہے، اللہ کے نبی کا بھی فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اے پیارے آپ کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے انصاریوں جو تم میرے پاس مال پیش کیے ہو، جو تم اپنی جانیں پیش کرنا چاہتے ہو، اے انصاریوں سنو، میں نے جو کچھ تم کو دیا ہے، میں نے دین دیا، میں نے توحید دیا، میں قرآن کے احکام دیا، شریعت دیا، جو کچھ میں نے دیا ہے اس پر میں تم سے اجرت نہیں مانگتا، میں کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ پھر اللہ نے فرمایا اے پیارے یہ بھی کہہ دو الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت سے رہنا، مگر یہ کہ مودت سے رہنا، محبت سے رہنا ایک الگ چیز ہے، مودت سے رہنا ایک الگ چیز ہے۔ مودت کیا ہے؟ اٹوٹ محبت، ایسی محبت جو ٹوٹے نہیں، وہ مودت ہے۔ ایک ہوتی ہے محبت، میں مثال دیتا ہوں اکثر، پانی کے دو جانور، ایک مینڈک ایک مچھلی۔ مینڈک جب تک پانی میں ہے زندگی گزارتا، پانی کے باہر بھی زندگی گزارتا، گرما کے موسم میں مینڈک زمین میں چلا جاتا اور زمین کا جو رنگ رہتا وہ رنگ اختیار کر لیتا ہو مینڈک۔ لیکن مچھلی جب پانی سے نکالی جاتی ہے تو مچھلی پانی کے بغیر تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا مچھلی کو پانی سے مودت ہے اور مینڈک کو پانی سے محبت ہے۔ تو صحابہ اور انصار مدینہ اہل بیت کے ساتھ مودت کے ساتھ رہتے تھے۔ اللہ کا حکم ہوا، اسی لیے امام شافعی فرماتے ہیں اہل بیت کی محبت امت پر فرض ہے۔ اس آیت کی روشنی میں، اس آیت کی روشنی میں اہل بیت کی محبت امت پر فرض ہے۔ حاضرین محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ اے لوگوں سنو، میں تم سے جو کچھ پہنچایا ہوں اس پر کوئی اجرت نہیں لیتا، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت سے رہنا۔ تو اب سوال کرنے والے سوال کریں، جن کو اہل بیت کی محبت ہضم نہیں ہوتی، علماء بولے اجرت محبت ہے،
ارے نہیں میاں، اجرت محبت نہیں ہے، اہل بیت کی محبت مودت اجرت نہیں ہے. یعنی نبی جو پہنچائے ہیں، اگر ہم محبت کریں اہل بیت سے، نبی کا احسان چکا دے کیا؟ نہیں چکا سکتے. سمجھے نہیں تم لوگ؟ اس لیے ایسے باتیں کرتے لوگ محرم میں. تو پھر یہ ہے کیا؟ یہ ہے، سنیے. ہود علیہ السلام، ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہے تھے یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی الذی فطرنی. حضرت ہود علیہ السلام فرمائے اے میری قوم، میں نے تم کو جو اللہ کا راستہ بتایا ہے، مختصر بات، جو راستہ میں نے اللہ کا تمہیں بتایا ہے، اس پہ کوئی اجرت نہیں لیتا. میری اجرت تو اللہ کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا. تو اب معلوم یہ ہوا حضرت ہود علیہ السلام کی توحید اور رسالت کے احکام جو دیے، اس کی اجرت اللہ کے پاس ہے. تو اس سے امتی کو کیا فائدہ ہوا؟ امتی کا دخل نہیں ہے نا. نبی کی اجرت اللہ کے پاس محفوظ ہے. اب امتی سے وہ کچھ نہیں مانگے، ان کی اجرت وہاں محفوظ ہے. مگر اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، لیکن میں نے جو کچھ دین دیا ہے وہ دین سارے عالمین کے لیے نصیحت ہے. حضور فرماتی ہے حضور کو اجرت نہیں چاہیے. حضور فرمائے کہ میں نے جو کچھ لایا وہ سارے عالموں کے لیے نصیحت ہے. تو قرآن نصیحت ہے، اللہ کے نبی کی شریعت نصیحت ہے، اللہ کے رسول کے اسوہ حسنہ نصیحت ہے سارے عالموں کے لیے. تو حاضرین محترم، پھر یہاں پہ بات کیا ہے؟ اللہ نے کیوں فرمایا اے پیارے آپ بتا دو کہ میں اجرت کچھ نہیں لیتا، لیکن میرے خرابت داروں کے ساتھ مودت سے رہنا. تو معلوم یہ ہوا، سمجھ میں یہ آتا اللہ کے نبی نے جو دین دیا ہے، جو ایمان دیا ہے، اس کی بقا کے لیے، اس کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کو اپنے دلوں میں باقی رکھنے کے لیے اہل بیت کی محبت ضروری ہے. یہ بات ہے. دین تو اللہ کے رسول نے دے دیا، اب وہ دین بچے گا کیسے؟ وہ دین بچے گا کیسا؟ تو وہ دین بچے گا اہل بیت کی محبت سے. اہل بیت کی محبت جب دلوں میں آتی ہے تو دین بچتا ہے، عقیدہ بچتا ہے، ایمان بچتا ہے، اور مسلمان ہونا ثابت ہوتا ہے. جو مسلمان ہوتا ہے وہ اہل بیت سے محبت رکھتا ہے. اللہ کے رسول فرمائے لا یبغضنا الا منافق، ہم سے بغض کوئی نہیں رکھتا سوائے منافق کے. تو جو لوگ اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی کے اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں وہ منافق ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا. تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت اور مودت سے رہنا. اس کے آگے اللہ جل شانہ فرماتے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو کوئی اس میں زیادہ چاہتا ہے، اس نیکی کو زیادہ کرنا چاہتا ہے، تو آل محمد کی محبت کو اللہ اور بڑھا دیتا ہے. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو اس میں زیادہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور اس محبت کو بڑھا دیتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں اور ایسوں کی قدر کرنے والے ہیں. جو اہل بیت کی محبت کو دل میں لے کے مرتا ہے، جو زندگی گزارتا ہے، اس کے اعمال کی اللہ قدر کرے گا. ارے جس بندے کے عمل کی اللہ قدر کرے گا، اس کو سوائے جنت کے اور کیا ملے گا؟ سوائے جنت کے اور کیا ملے گا؟ تو پھر آئیے اہل بیت کی محبت کیسے؟ اور اس موقع پر جب اللہ کے رسول نے فرمایا الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت سے رہنا، انصار مدینہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم الذین وجبت علینا مودتہم، اے اللہ کے رسول وہ کون ہے جن کی محبت کو، جن کی مودت کو اللہ نے ہم پر فرض کر دیا ہے؟ تو اس موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا علی و فاطمہ وابناہما، اے لوگوں تم پر جو اللہ نے محبت کو فرض کر دیا ہے وہ محبت علی کی محبت ہے، وہ محبت فاطمہ کی ہے، وہ محبت حسن اور حسین کی. اللہ کے رسول نے فرمایا ہم الذین وجبت علیکم المودۃ علی و فاطمہ وابناہما، وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے اور ان کے دو شہزادے ہیں. تو معلوم یہ ہوا اس آیت سے اہل بیت کی محبت
اہل ایمان پر فرض ہے. اگر کسی کے دل میں اگر کسی کے دل میں یہ آیا، یہ جلسے کے یوں کرتے ہیں، آفتاب خطابت اس بات کو بڑے اچھے انداز میں سمجھاتے ہیں. جو مخالفین کے سوالات ہوتے ہیں نا، اس کا جواب کیسا دینا وہ بھی بتاتے ہیں آفتاب خطابت. میں امید کرتا ہوں آپ وہ بات بتائیں گے، نہیں تو ریپیٹ ہوتی بات ہو گئی. آئیے پھر موضوع کی طرف. اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت جس کو کہتے ہیں گھر والے جو ہوتے ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں. گھر والے، ایک گھر والے وہ ہوتے ہیں جو گھر میں رہتے بستے ہیں، جو پیدا ہوئے، جیسے باوا ہے، دادا ہے، بیٹے ہیں، یہ گھر میں پیدا ہوئے گھر والے ہیں. یہ بھی. اور جو باہر سے آ کے اس گھر میں بس گئے، جیسا ہماری بیویاں ہوتی ہیں، وہ ہوتی تو باہر کی ہیں لیکن وہ آ کے ہمارے ساتھ زندگی گزارتی ہیں تو وہ بھی گھر والوں میں شمار ہوتی ہیں. پھر جب ہماری بیٹیاں ہیں تو بیٹیاں پیدا تو اس گھر میں ہوئی لیکن وہ باہر ہم جب ان کو عقد کر کے دیتے ہیں تو وہ باہر جاتے ہیں مگر پھر بھی وہ گھر والوں میں شمار ہوتے ہیں. تو معلوم کیا ہوا؟ تین قسم کے اہل بیت ہوتے ہیں. ایک گھر کے ازواج جن کو بیویاں کہیں گے، میں عام الفاظ میں بیوی کہہ رہا ہوں عام لوگوں کے لیے، لیکن اس بات کو ہم اللہ کے رسول کے ذریعے سمجھتے ہیں. تو اہل بیت نبی کون ہے؟ اہل بیت نبی حضور کے گھر والے کون ہیں؟ حضور کی تمام ازواج مطہرات، ام المومنات، ہم مومنوں کی جتنی مائیں ہیں وہ سب اہل بیت میں شمار ہیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جو کم عمر میں انتقال کر گئے وہ بھی اہل بیت میں شمار ہیں. اب اس موقع پر خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول نے جن کا نام لیا وہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور وہ ہے بی بی فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ داری مولا علی کی ہے وہ پہلے چچا زاد بھائی ہیں، بعد میں داماد رسول ہیں. اسی طرح سے بی بی فاطمہ الزہرا ہیں، حسنین کریمین ہیں. تو ایک موقع پر اللہ کے رسول نے اپنی چادر میں یہ اہل بیت کو لے کر اللہ سے دعا کی تھی. آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے. تو معلوم یہ ہوا، اس کا ترجمہ اردو میں اگر ہم سمجھیں گے تو اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، اگر جو کیا جاتا ہے عام طور پہ اگر یہ معنی لیں گے تو یہاں سے اختلاف شروع ہوا. کیا اختلاف شروع ہوا؟ اگر یہ اہل بیت ہے تو کیا ام المومنین اہل بیت نہیں ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوا. تو اس کو کیسا سمجھیں گے؟ اس کو سمجھنے کے لیے یہ ہے اے اللہ ازواج مطہرات میری اہل بیت ہیں. حضرت ام سلمہ اس چادر کے کونے میں آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ میں بھی ہوں. تو اللہ کے رسول فرمائے ہاں تم اپنے مقام پر ہے، یعنی تم میری بیوی ہے، تم میری بیوی ہے، تم بھی اہل بیت میں ہے اے ام سلمہ. یہ بات تھی یہاں پہ. تو اس بات کو کیسا سمجھیں گے؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اس کو سمجھنے کا یہ ہے اے اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہے. اے اللہ یہ بے شک میرے گھر سے باہر رہتی ہے، علی کا گھر میرے گھر سے باہر ہے، فاطمہ میری بیٹی میرے گھر میں نہیں علی کے گھر میں رہتی ہے، اور یہ جو میرے بیٹے شہزادے حسن اور حسین ہیں یہ میرے بیٹے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا حسین اور حسن میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا. لیکن یہ شہزادے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے ساتھ رہتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا دنیا والوں کو اللہ کے رسول نے بتایا اے لوگوں بے شک فاطمہ، علی، حسن اور حسین، حسنین کریمین میرے گھر میں نہیں رہتے، یہ میرے گھر سے باہر رہتے ہیں. لیکن میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اے اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہے. اے اللہ جو ان سے محبت رکھے آپ ان سے محبت کریے. اس سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا اے اللہ ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری بھی اہل بیت ہے، میں ان سے محبت رکھتا ہوں. اے اللہ آپ بھی ان سے محبت رکھیے. اے اللہ جو ان سے بغض رکھتا ہے اے اللہ آپ بھی اس سے بغض رکھیے. اور ایک موقع پہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں داخل کر دے گا. تو پتہ کیا چلا؟ یہ جو آیت ہے اس آیت کے ذریعے اہل بیت کی محبت کو اللہ نے ہم پر فرض کر دیا. اہل بیت کی محبت میں حضرت علی کی محبت کو اللہ کے رسول نے بتایا، اور بی بی فاطمہ الزہرا کی محبت بتائی، اور حسنین کریمین کی محبت بتائی. آئیے آخری مرحلے میں ہوں تقریر کے بالکل 2-4 منٹ
زیادہ نہیں. ان نفوس قدسیہ کو خاص کر کیوں بتایا گیا؟ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہمارے جلسوں سے ہم ان کے اعتراضات کے جوابات سکھاتے ہیں. میں آپ کو ایک دو باتیں بتاؤں گا، آپ مجھے بتانا یا پوچھنا اگر میں غلط بتایا تو. کربلا کے موقع پر بد عقیدہ لوگ کہتے ہیں تم لوگ نبی کا وسیلہ مانگتے، کربلا میں وسیلہ کیوں کام نہیں آیا؟ یا علی مدد پکارتے، پھر کربلا میں علی کی مدد کیوں نہیں آئی؟ ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ. آپ بھی سنے ہوں گے، آج کل تو واٹس ایپ پہ میسج آ رہے ہیں. پہلے کانوں میں سنائی دیتا تھا، وہ لمٹ تھی. اب یہ جب سے موبائل آیا یہ انلمٹ ہو گیا. یہ نہیں بھی سننا چاہے تو آپ تو ایسا پٹھا کے جواب دینا. کیسا جواب دینا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن حضرت امام حسین کی شہادت کے ساتھ اہل بیت کی شہادت کا واقعہ پیش ہوا، حضرت ام سلمہ مدینے میں تھی، آپ آرام کر رہی تھی، گرمی کا موسم تھا. آپ نے خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پریشان حالی ظاہر ہو رہی تھی. حضور کے گیسو مبارک بکھرے ہوئے تھے، غبار آلود تھے. حضرت ام سلمہ دیکھ کر پوچھنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کیفیت ہے آپ کی آقا؟ آقا نے فرمایا، اے ام سلمہ ابھی ابھی میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرا حسین وہاں پر شہید کر دیا گیا ہے. حضرت ام سلمہ اٹھی، اٹھ کے وہ شیشی دیکھی جس میں کربلا کی مٹی جبرائیل نے ابھی حسین کی کب عمری تھی. اس وقت جبرائیل نے بتا دیا تھا اللہ کے رسول کو، اے اللہ کے رسول آپ کے یہ شہزادے کو آپ کی امت کربلا میں شہید کر دی. اللہ کے رسول فرمانے میں کربلا سے آؤ. حضرت سکینہ کا قافلہ جب کوفہ سے دمشق کی طرف جانے لگا، اونٹ پر سب سوار تھے. امام حسین کا سر مبارک نیزے پہ آگے لے کر جایا جا رہا تھا. شہزادی سکینہ چیختی اور روتی تھی اپنے بابا کے چہرے کو دیکھ کر. پھر اونٹ والا، اونٹ چرانے والا، اونٹ چلانے والا کہنے لگا اس بچی کو خاموش کراؤ. وہ بچی اپنے بابا کو دیکھ کر رو رہی ہے. اس اونٹ چرانے والے نے یعنی اونٹ کو چلانے والے نے اس بچی شہزادی سکینہ کا ہاتھ پکڑ کر اونٹ سے نیچے پھینک دیا. جب قافلہ آگے بڑھا تو امام حسین کا سر مبارک جو نیزے پر تھا رک گیا. قافلہ آگے نہیں بڑھ رہا. یہ لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ اس علم کو آگے بڑھائیں، لیکن وہ آگے نہیں بڑھتا. پریشان ہو گئے لوگ. پلٹ کے پوچھے، ایک قافلے میں پوری ہلچل مچ گئی کہ حسین کا سر مبارک آگے نہیں بڑھ رہا ہے، کیا بات ہے؟ حضرت امام زین العابدین نے پوچھا ام المومنین سے، جو بھی آپ کی اہل خاندان تھے، حضرت زینب تھے اور امام حسین کی زوج مطہرہ وغیرہ تھی. انہوں نے اپنے اہل خانہ سے پوچھا ذرا گنتی کر لو سب برابر ہیں یا نہیں ہے، کوئی چھوٹ گیا کیا؟ جب دیکھے تو حضرت سکینہ نہیں تھی اونٹ پر. پیچھے مڑ کے گئے، اندھیرا ہو چکا تھا. بی بی سکینہ ایک مقام پر رو رہی تھی اور ایک خاتون تھی جن کے گود میں بی بی سکینہ رو رہی تھی اور وہ خاتون بی بی سکینہ کو تسلی دے رہے تھے. حضرت زینب مولا علی کی صاحبزادی، جنہوں نے یزید کی بارگاہ میں یزید کے دربار میں آپ نے جب خطبہ دیا تو لوگوں کو علی یاد آ گئے. وہ حضرت زینب. تو وہ جب پیچھے گئے دیکھیں کہ ایک خاتون کے گود میں حضرت سکینہ ہے اور وہ خاتون حضرت سکینہ کو تسلی دے رہی ہے. تو حضرت زینب پوچھنے لگی، اے مائی آپ کون ہیں؟ سب لوگوں نے ہمارے ساتھ جفا کیا، لوگ یزیدی ہم کو آل رسول مانتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا، اے مائی آپ کون ہیں؟ تو وہ خاتون نقاب اٹھا کر بتاتی ہیں اور پوچھتی ہیں، اے زینب کیا تم نے اپنی ماں کو نہیں پہچانا؟ میں فاطمہ. بی بی فاطمہ بھی موجود تھی. یہ جو سوال ہے نا، یہ سوال جہنم میں لے جانے والا ہے کہ کربلا میں مدد کیوں نہیں آئی. ارے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے تھے، وہاں
بھوکے پیاسے رہنے کا جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو امام حسین نبھا رہے تھے. آخری بات، مولا علی کو معلوم تھا امام حسین کی شہادت کربلا میں ہوگی. جب آپ کوفے کے لیے جا رہے تھے اپنے دور خلافت میں، مولا علی تو ایک مقام پہ رک کے پوچھے، آپ جانتے ہیں؟ آپ نے پوچھا کہ یہ مقام کون سا ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ مقام طف ہے، یہ کربلا کا مقام ہے. آپ نے وہاں سے یا حسین کہہ کے آواز لگائی. لوگوں نے پوچھا کہ حسین تو یہاں نہیں ہے، آپ نے پھر کس کو پکارا؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے میرا حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں پر شہید کر دیا جائے گا. وَهُمْ غَيْرُ الصَّحَابَہ، وَهُمْ غَيْرُ الصَّحَابَہ، ان میں صحابہ نہیں رہیں گے. مولا علی فرمائے کہ ان میں صحابہ نہیں رہیں گے. اب یہ شیعہ لوگ رافضیاں اور ہمارے کچھ شملے بننے والے رافضیوں میں جا کے آج دیکھیے وہ بھی کے علاوے میں ایک کلپ آیا، ہمارے مشائخین کا ایک بیٹا جا کے وہاں پہ بیان دے رہا، آپ لوگ ابھی آگے کریے بول کے. یہ لوگ اپنے اسلاف سے ہٹے ہوئے. مولا علی کو معلوم تھا کہ امام حسین کی شہادت کربلا میں ہوگی. یہ ساری باتیں شروع سے معلوم تھی، اسی لیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. سید نے صبر کر کے بتا دیا کہ جو وعدہ اللہ سے اللہ کے نبی نے کیا تھا اس کو نبھانا تھا، اور دین بچا ہے تو کربلا میں بچا ہے. اس لیے خواجہ اجمیر نے فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ناداد دست در دست یزید، حق کے بنائے لا الہ است حسین. والحمدللہ رب العالمین.